الله الرحمن الرحيم. ستائیسواں پارہ سورہ القمر. 27واں پارہ سورہ القمر کی ابتدا ہے. اس سے قبل ہم نے سورہ النجم جو ہے وہ پڑھی تھی. اس کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے دین سکھانا، کہ جو سکھانے والا فرشتہ ہے اس کے اوصاف، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا معاملہ، پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کی رؤیت کا مسئلہ، پھر کفار کے باطل معبود جو تھے ان کی حقیقت کھولی گئی. ان کی حقیقت کھولنے کے بعد پھر جس کی وہ پوجا عبادت کرتے تھے ان لوگوں کے معاملات کو واضح کیا گیا. اور پھر آخر میں آخر کی توجہ دلائی کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا ہے. انسان کی محنت ہی قیامت والے دن اس کے کام آنی ہے. اور پھر اس کی محنت کے بعد جو ہے اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ انسان کی محنت کے بعد پھر بھی جو لوگ اس بات کو ماننے والے نہیں، اللہ نے بھی توحید کا تعارف کروایا کہ دیکھو کچھ کام تو وہ ہیں جو تمہاری محنت پہ کھڑے ہیں، کرو گے اس میں تو اجر ملے گا اور یا سزا ملے گی. کچھ وہ ہیں جو تم اگرچہ کرتے ہو پر اس میں تمہارا اختیار نہیں ہوتا. ہنسنا، رونا، جینا، مرنا، ٹھیک ہے جی، زندہ ہونا یا پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. پھر جن کی لوگ اللہ سے پوجا کرتے رہے، جو شیرہ ستارہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا خالق مالک جو ہے وہ اللہ ہے. اور پھر یہ چیزیں ساری بیان کر کے پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی بندگی کی چیزیں توجہ دلائی اور قیامت کے وقوع کا بیان مایا. لوگوں اب وقت قریب آ چکا ہے، لہذا اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. یہ تھا خلاصہ موٹا موٹا جو سورہ نجم کے اندر ہم نے پڑھا ہے. آج ہے سورۃ القمر. سورہ قمر یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت ہے اور یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ 54 نمبر صورت ہے اور مکی صورتوں میں اس کا نمبر 37 نمبر ہے اور اس کی کل 55 آیتیں ہیں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے. قمر چاند کو کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر احادیث میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں چاند کے لیے. اہلہ، یسألونک عن الاہلہ، ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی تنظیم بنی ہے نا، دفاع اما کے لیے ہلال احمر، چاند بنا ہوتا ہے. ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں. قمر ہوتا ہے وہ بھی چاند کو کہتے ہیں. اسی طرح بدر جو ہوتا ہے وہ بھی چاند کو کہتے ہیں. پہلے دن کا جو چاند طلوع ہوتا ہے تو چاند طلوع ہونے پر لوگوں کو اشتیاق، شوق ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ لوگوں کے معاملات کا انحصار چاند کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ مشتاق ہوتے ہیں کہ چاند طلوع ہوگا. جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر لوگوں میں شور مچ جاتا جی جو ہے چاند طلوع ہو گیا، چاند طلوع. ہلال کا معنی بھی ہوتا ہے آواز اونچی کرنا. تو پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس کے طلوع ہونے پر لوگ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. تیسرے دن کا چاند جو ہوتا ہے اسے قمر کہتے ہیں. 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے جب چاند اپنے روشنی میں جوبن پہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بدر. بدر 14ویں کا چاند. یہاں پر لفظ قمر جو ہے وہ اللہ نے استعمال کیا. یہ صورت مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر اس کا بھی بنیادی موضوع مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مخالفین کے جو اعتراضات، شبہات ہیں ان کا جواب، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کو ایک بیان ثابت کرنا، اللہ کے لیے ہی بندگی کی بات کو ثابت کرنا، لوگوں کے اعتراض شبہات کا جواب.
تیسرا بڑا بنیادی موضوع ہوتا ہے قیامت، عقیدہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، آخر کا معاملہ۔ یہ مرکزی مضامین ہوتے ہیں عموماً مکی صورتوں کے۔ اس صورت کا بھی موضوع تقریباً یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اقترب، بہت قریب آ گئی، الساعۃ، قیامت۔ یہ ہم نے بہت کا معنی کیا نا عربی زبان کے اندر، قریب، قرب کا معنی بھی نزدیک ہوتا ہے، لیکن جب حرف جو ہے وہ لفظ کے زیادہ ہو جائے نا تو اس کا معنی میں بھی وسعت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ حمزہ تا لفظ حرف بھی زیادہ ہے، اس لیے معنی کیا ہے اقترب، بہت قریب آ گیا، الساعۃ، قیامت۔ بہت قریب کیسے آ گئی؟ سورہ نجم کی آخری آیتوں کے اندر بھی ہم نے یہ کچھ بات تفصیل سے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یہ تو مسئلہ بڑا کلیئر ہے، لیکن قریب آنے کا مفہوم ایک بڑا واضح یہ ہے کہ دنیا کی پیدائش سے لے کے، ابتدا سے لے کے، آغاز سے لے کے انتہا میں سے ذرا وقت پہ نظر ڈالے نا، کب کہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کب سے یہ کائنات بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب روئے زمین پہ اتارا اور اس وقت سے دنیا چل رہی ہے، اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، ہم آپ آخری امت۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا اور نبی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی امت کوئی نہیں، تو چونکہ اکثر وقت تو گزر گیا، اب تھوڑا وقت باقی، اس لیے حضرت کا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب۔ اسی چیز کو پیارے پیغمبر السلام نے ان الفاظ سے بھی بیان کیا، آنا لوگوں بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، یعنی جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ جیسے پہلے لمبے لمبے فاصلہ تو عمریں بھی ہزاروں سالوں میں اتنے انسانوں کی، تو عمریں بھی 4 سالوں کے اندر ہے، سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مانا کہ یہ دو انگلیاں میں اور قیامت، گویا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، درمیان کسی اور نبی کے آنے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے اپنی وفات کو بھی قیامت کی نشانی قرار دیا تھا۔ 6 نشانی آپ نے جب کہیں، ان میں سے ایک چیز آپ نے اپنی وفات کو ذکر کی۔ تو اس زمانے اقتربت الساعۃ، بہت قریب آ گئی ہے قیامت۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ اب قیامت کے قریب آنے کے ساتھ ایک بڑی نشانی کا ذکر کر رہی ہے کہ چاند پھٹ گیا۔ دیکھیے چاند کا پھٹنا جو ہے نا، یہ ایک بات تو جدید سائنسی دور ہے، لوگوں کے ہاں سائنس کا ایک شعور ہے۔ ایک وقت تھا نا کہ یہ سائنسی ترقی نہیں تھی، لوگوں کے یہاں سائنسی امور کا شعور نہیں تھا۔ تو اب بھی اگر دیکھا جائے تو اب بھی اس بات یہ کہ چاند ایک بہت بڑا سیارہ ہے۔ اگر چاند جو ہے، جو اتنا بڑا سیارہ ہے، اس کو اللہ پھاڑ سکتا ہے، یہ آسمان زمین کیا سیر رکھتے ہیں؟ قیامت اسی کا نام ہے نا، جو ہے شمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب سورج لپیڑ دیا جائے، تارے لپیڑ دیے جائیں، بے نور کر دیے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین جو ہے دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اللہ حکم دیں گے یہ زمین کی جگہ نئی زمین بچھا دی جائے گی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی ٹویا ٹبا نہیں ہوگا، کوئی گڑھا اور کھائی نہیں ہوگی، پلین زمین ہوگی، اور میدان حشر کا مرکز یہ مسجد اقصی کا علاقہ جو ہے، یہ سارا علاقہ زمین بدلی ہوگی، یہاں حشر جو ہے وہ بپا ہوگا۔ تمہارا وانشق القمر، جب اتنا بڑا سیارہ پھٹ سکتا ہے، جہاں زمین اور آسمان کی پھر حیثیت ہی کیا ہے، اس کا پھٹنا کو محال اور ناممکن نہیں۔ دوسری بات اس کے علاوہ جو ہے یہ چاند کا پھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت کی دلیل بھی ہے۔ صداقت نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو آپ ہمیں نہ کو نشانی دکھائیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کے لیے اللہ نے رات کے وقت چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے کہا لو بھی دیکھ لو بھی،
اور اتنا واضح کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک جانب اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب، اس میں شک نہیں. ٹھیک ہے نا؟ درمیان سے لکیر جی پی ہے نہیں، ایسا کوئی شک شبے والا یا گول مول معاملہ نہیں. پہاڑ اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا وجود ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بھی جانتے ہیں، آپ بھی زہارت کو جا گئے ہیں تو پہاڑوں کے معاملہ دیکھے ہیں کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کی ایک جانب ہے، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب ہے. اس طرح نمایاں کر کے دکھا ساڈے سے ایویں لوگ چانچ بنائے نا فلانے تصویر جو کیا چاند اکس بنتا وہ چاند کے نشانات سے اپنے مفروضے کے مطابق اور گوبر شاہی گزرے علی پیر گور شاہی جنہوں کہتے ہیں. تو ایسے جو گوبر شاہی تھے یہ بدبخت بھی اپنے آپ کو جھوٹے دعوے دار جو نبوت کا جب راجمان ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں نا اور اپنے سکہ جما کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسے مٹورنے والے ہوتے ہیں، وہ جی کوئی تصویر اٹھی ہوئی چمتی ہے کہنا جا کے اسے چند سے ویک کے آئے کہ حضرت کی تصویر اسے رل دی ہے کسی نے کہ نہیں وہ ہے بھی ہے کہ نہیں. ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے لوگوں کو عقیدت میں ڈال کے نا بیوقوف بنانے لگا. لیکن اللہ نے ایسا کوئی جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں رکھا جو شک شبے پر مبنی ہو یا جس کو پہچاننا مشکل دشوار. اتنا واضح تھا کہ ایک پہاڑ کی ایک جانے دوسرا. مکے والے جو ہے وہ دیکھنے لگے یہ تو واقعہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. پھر پتہ کہنے لگے نو 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 منیا جی نا جی ہجے نہیں مننا کی تکلیف ہوئی مننا کیوں کہنے لگے ہو سکتا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ الیاذ باللہ نبی محمد جادو کرتا ہو چل ہو سکتا ہے انہیں سر تے جادو کرتا ہوئے تو سانو انج لگتا ہوئے کہ جو چند ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا ہے ادھر ہے ایک ادھر ہے اس واسطے ہجے نہیں مننا. اچھا پھر کی طریقہ ہے؟ اچھا ایسے کرتے ہیں جی بیٹا کہنے لگے ایسے نہیں ماننا. سفر میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، وہ شام سے کوئی یمن سے کوئی کہیں جان. اچھا ایسا کرتے ہیں ان سے نہ پوچھو جو سفری قافلے آ رہے ہیں ان سے تصدیق کرو واقعتاً آپ نے دیکھا چاند کو ٹکڑے جو ہے انہوں کا چلو ٹھیک ہے صبح تصدیق کرے. صبح ہی قافلے آتے تھے قافلے والوں سے پوچھو بھائی رات کوئی چار تبدیلی سے دلی دیکھی جائے کہ بالکل دیکھی رات چاند دو ٹکڑے ہوتے ہیں ایک طرف ہے ایک طرف ہے. اب جواب کوئی نہیں تھا. لیکن میں نہ مانوں دا لاج کسی کین کول کی کوئی نہیں. بندہ ایک ماننے کو تیار نہیں جہاں کرنی ہے نا. جی بعض لوگوں نے ایک کہاوت بنائی ہے کہ وہ کان سی نا انہیں بغل نے شرط لا لی کہ تم بہتا چٹا کہ میں چٹا. کہاں کہنے لگا نہیں میں بہتا چٹا. بغلے نے کہا نہیں میں چٹا. انہیں کہا پروفیسر کہ شرط لا لا میں. تو کہنے لگے بھی کہاں نے گھر جا کے اما نے آخیا ماں جی میں نہ شرط لا لی ہے بغلے نہ کہ میں چٹا. تو کہنے لگی پتر غلط کیتا ہے دیکھ نا وہ چٹا ہے تو کالا ہے تو شرط ہار جانی ہے تو غلط کیتا. کہنے لگا ماں جی ایویں ہار جانی میں شرط میں مننا کا تیار ہاں نا میں مننا ہی نہیں. جدو میں مننا گا ہی نہیں کہ میں کالا ہاں تو میں ہار کے میں جاواں گا. تو اب ایک آدمی نے ضد بنا لیا کہ میں نہ مانوں تو اس کو تو کوئی نہیں منوا سکتی تھی. اس بات سارے پنجابی چ محاورہ بولتے ہیں موئے دا تے مکرے دا کوئی علاج نہیں. مردے جو مرضی ٹیکے لا لو جن مرضی انجیکشن لا لو جو مرضی ایویڈنس دے لو جب روح ہی نکل گئی ہوگا اٹھنا کتوں. تو جی مردے دا علاج ممکن نہیں نا مکر دا بھی کوئی علاج نہیں. رب دا ڈر وہ اندر ہوئے کوئی احساس ہوئے جواب الگ بات ہے ورنہ کوئی دنیا کی تیا انہوں بنا جائے اوکھی جی گل. تو اس لیے ان لوگوں نے اس کی تصدیق ویریفیکیشن قافلے والوں سے بھی کی پر ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا آج بھی کئی لوگ نا وہ ان چیزوں پہ اعتراض اب نبی علیہ السلام کی اس طاقت کی بڑی واضح لوگ اب بھی کئی اعتراض کرتے ہیں اور بڑے لوگوں نے کی ہے لیکن الحمدللہ اہل علم نے اس کے بھرپور جواب دیے. اصل مصیبت پتہ کیا نہ ماننے کی وہ چیز معیار بنا لیتے ہیں اپنی عقل کو. اچھا اپنی جب عقل کو معیار بناتے ہیں نا اب کہاں انسان کی عقل اور کہاں رب کی قدرت. اب اللہ کی قدرت کا میری تیری عقل سے کیا مقابلہ. میری تیری عقل تو محدود سی ہے. ہماری عقل سے تو بڑھ کر کے ہزاروں انسان لاکھوں انسان ایک سے بڑھ کے ایک عقلمند مل جائے گا. اللہ کی قدرت کا اندازہ بھی سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے سمجھایا یسألونک عن الروح. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک جواب دے دیا قل الروح من امر ربی. میرے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کو بتا دیں کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے. یا اللہ ہے کیا چیز؟ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا.
دیکھو تمہیں جو علم ملا نا وہ بہت تھوڑا، یعنی تمہارا علم اللہ کی اس پیدا کردہ روح جو ہے اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا کہ اس کی اصل ہے کیا چیز ہے۔ اور آج تک دیکھ رہے کوئی آدمی عقل مند منطقی ہو فلسفی ہو کتنا بھی بڑے سے بڑا جو ہے وہ مدبر مفکر ہو، وہ روح کی پناہ حقیقت سے ناآشنا حقیقت کہ انسان کا عقل میں دوسری علم میں موجود ہے۔ تو جب ایسی چیز ہے، اب دیکھو نا قرآن نے کتنی خرقیات چیزیں بیان کی ہیں، کئی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پتھر، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہونا، عام انسان کہتا ہے یہ تو بے جان چیز ہے پتھر، اللہ نے پہلے بارے میں بتایا پتھر ایسے اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، گرتے کیوں؟ اللہ کے ڈر سے۔ اب ان میں ڈر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کوے نے جو ہے وہ قبیل نے اپنے بھرا حبیل نو مار چڑیا، آدم اللہ پہلے پتر تے کوے نو رب نے گھلیا تے انہیں زمین خریدنی شروع کر دیتی تاکہ اینو سمجھاوے کہ ہن بھی جڑی نا حماقت جڑی کر لی نا بھرا مار لیا ہن اینو مٹی دبلا لیوریا وہ یبحث فی الارض لیوریا کیف یواری سوءۃ اخیہ انو بخائے کہ تاکہ انہیں بھرا نپنا کنج۔ ہن دیکھو پرندے کے ظاہری طور پہ شعور نہیں ہوتا، تو یہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو معیار رب کے قرآن کو بناؤ، نبی کی بات کو بناؤ، عقل میں نہیں نہ آتی تو وہی پہ ایمان رکھو۔ اس لیے اللہ نے شروع قرآن میں ایک معیار بتایا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں جو پوشیدہ آنکھوں سے اوجھل ہیں، جہاں تک اس کی نظر، اس کا فہم اور اس کے حواس ادراک حس شعور اس کا ادراک نہیں کرتا، اس کو بھی مانتا۔ کیوں؟ اس کا ایمان اللہ کے پیغام پر، وحی پر۔ جن لوگوں نے یہ معیار چھوڑ دیا نا وہ کہتے لو جی ایک کنج ہو سکتا کہ چاند ٹکڑے ہوئے یہ ہوں تو کوئی نشان نہ ہوں۔ اب وہ اس چیز کو محال سمجھتے ہیں، پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، پھر حق نجائز اعتراض کری آئے نجائز۔ اچھا جی اگر یہ چیز ایسی ہوئی ہے تو پھر تو لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو بیان کرنے میں لڑنی چاہیے کہ چاند ٹکڑے ہوئے ایسی، جبکہ بہت بڑی جماعت کو نہیں یہ گل منقول ہے گی۔ بھائی یہ دن دے ٹائم چند دو ٹکڑے ہوئے رات نو، چند دو ٹکڑے دن ہوا کہ رات، چند ٹکڑے رات کو ہوتا۔ تو اللہ کے بندو جو رات کو تو اکثر خلق سوئی ہوتی ہیں، جن کو مسئلہ تھا وہ تو موت نہیں، ان کا تو جواب بند ہو گیا، انہوں نے بارش کی تصدیق بھی کر لی۔ اچھا پھر کہہ دیا اچھا جی اگر یہ چیز ہے تو یہ تاریخ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، تاریخیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے برصغیر میں بھی تاریخیں مترجم ہو گئی ہیں، تو ترجمے ہو چکے ہیں تفسیروں کے تاریخوں کے عرب کی ہے، اور اس کا نام تاریخ فرشتہ ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیں۔ یہ ہندوستان ہے نا، یہ مالی مہاراجا مالی مہاراجا تھا، مالی کا جو مہاراجا تھا نا اس کا یہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہم نے یہ بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوا دیکھا اس دور کا وہ مالی کا مہاراجا۔ تو اللہ حضرت قیاس مقصد کہنے کا اس قسم کے نا بے جا نہ حق اعتراض کیے ہیں، لیکن کوئی اعتراض معقول مضبوط جاندار۔ پھر کبھی کہتے ہیں یہ علم حیات والے جو ہوتے ہیں نا جو چاند کے معاملے معلومات رکھتے ہیں، اچھا یہ کیوں اس کا ذکر نہیں کرتے؟ او بھائی چاند جو ہے وہ اپنے مدار میں ہے، وہ کون سا اپنا مدار چھوڑ کے انہیں ٹریک بدل کے دوسرے رستے پہ جا رہا ہے؟ تو وہ کہیں چاند پہلا ادھر چلتا ہوں داسی مڑ کے ادھر ہو گیا، وہ تو قرآن میں کل فی فلک یسبحون، ان کا تعلق ہوتا ہے چاند یا چلتا کسی کی رفتار کیسی کہاں سے کہاں ہو جا رہا ہے، اب یہ سورج کے سامنے کب آئے گا، سورج کے سامنے کب آئے گا، کہاں، وہ سارے علم حیات والے جو ہوتے ہیں نا جو ہے وہ ان کا تعلق ہوتا ہے معاملہ ان چیزوں سے۔ تو جب وہ اپنے مدار میں اس طرح چل رہا ہے تو ان کے تو جو ہے وہ جو ان کا علم ہے، ان کا جو علم کا موضوع ہے یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا، ان کے موضوع سے متعلقہ ہی نہیں تو انہوں نے بیان کی کرنا۔ کم از کم یہ تو دیکھو اعتراض کر کیا رہے ہو۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ جب اپنا ذہن پہلے غلط بنا لیا، عقل میں یہ ہو نہیں سکتا کہ تو جب آپ نے ذہن ہی بنا لیا پھر آپ کو بنائے گا کون؟ پھر نخام کا بیجا اعتراض 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 اعتراض۔ تو غلطی کہاں پہ ہے؟ اپنی عقل کو عقل کل بنا لینا اور قرآن کو حدیث کو اپنی عقل کے تابع کرنا۔ سر سید احمد خان تھا نا، اس کا بیڑا غرق ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، برصغیر میں بہت بڑا مفکر شمارا ہوتا ہے، اس کا ایک اعتبار سے اس کا نقطہ نظر بہت عمدہ تھا دنیا کے اعتبار سے کہ وہ کہتا مسلمانوں کو انگریزی پڑھو، دنیاوی تعلیم سیکھو۔ کیوں؟ تم نے اگر کفار انگریزوں کا مقابلہ کرنا تو کم از کم ان کی زبان تو سیکھو۔
وہ بکتے کیا، کہتے کیا، کرتے کیا ہیں، ان کے فنون کیا ہے، تاکہ تم ان کا مقابلہ، اس لیے آ جاؤ ٹھیک ہے. لیکن دین کے اعتبار سے بدترین گمراہ تھا. چلا تھا قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے اس نے سوچا کہ میں نے جو بائبل ہے نا، جس میں عہد نامہ قدیم اور جدید ہے، تورات اور انجیل ہے، اس کے اندر اور قرآن میں مطابقت پیدا کرنی ہے. اچھا جب پیدا کرنے لگا، اب وہ تو سارے ملد ہیں، بے دین، اللہ کی کتابوں کو تحریف کرتے ہیں. کیا کیا، اب جو چیزیں خلاف عقل تھی، معجزات، خرق عادت، معاملات، عام قاعدے قانون سے ہٹ کے اللہ کی نشانیاں تھی، اب ان کے آگے پھنس گیا. یہ تو نہ مننی ہے کوئی نہیں، پھر ان کی بنے گا. قرآن جو بیان کرتا ہے وہ اسے ٹکراتا بھی ہے چیزیں بھی. تو اب لگا ان کی طویلیں کرنے، طویلوں کا بھی انداز دیکھ لینا. پھر کیا ہوا پتہ کیا لگا، اللہ نے کہا فقل نضرب بعصاک الحجر، میرے موسیٰ علیہ السلام تفسیر ایسا کرو، پہاڑ پہ لاٹھی مارو، فن فاجرت من حسنتا عشرۃ عین، 12 سے فٹ پہ. قد علم کل اناس مشربہ، ہر گروہ جو 12 قبیلے تھے، ہر ایک کو پانی جگہ مل گئی. بڑا واضح مطلب کہنے لگا اوہو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم نو پانی دے، موسیٰ نے پتھر تے سوٹی ماری تے 12 چشمے فٹ پے، لے پتھر تے سوٹی مارے بڑا چشمے نکل دے نے. کہندے گل نہیں، اصل یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جہے علاقے جان دے سی وہ علاقہ سی پہاڑی، تے چونکہ پہاڑی علاقہ بیلنس نہیں ہوندا تے پھر خطرہ سی کہ موسیٰ علیہ السلام تے ڈگنا پین. تے اللہ نے کہا میرے موسیٰ علیہ السلام پہاڑی چونکہ علاقہ تے ان بیلنس آ تے لہذا چلنے تے پہاڑاں وچ لاٹھی لے کے چلو تاکہ ڈگ نہ پاؤ. آ طویلہ تے یہ بونگی بیماریاں جی سر سیدہ مطلب مقصد. اب یہ ساری بیماری کی وجہ کیا بنی، طویل کرنے کی وجہ عقل نہیں مانتی کہ پہاڑ پہ لاٹھی مارے تو چشمہ پھوٹ پڑے. اور بھائی لاٹھی مار کے رب نے دریا پاڑ کے 2 حصے میں کر دیے، رستے 12 بنا دے کہ نہیں بنا دے. تو جہاں رب دریا لاٹھی مروا کے 12 راہ بنوا سکتا ہے، ایک پتھر پہ مار کے پیدا تو رب نے کرنے نا. تو اس لیے جو ہے یہ لوگ جب ایسی اللہ کی نشانیوں کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں نہ مانتی، معیار عقل بناتے ہیں، پھر یہ گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. تو وانشق القمر، یہ 2 اعتبار سے ہم نے اس کی وضاحت کی. ایک تو قیامت کی اپنی نشانی کہ جس طرح اللہ جو چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، یہ آسمان کو 2 ٹکڑے کرنا، زمین کو ٹکڑے یہ پھاڑنا ختم کرنا جو مشکل نہیں ہے. چاند ایک بہت بڑا سیارہ ہے، جب وہ ٹوٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹے گی، آسمان بھی پھٹے گا. اور دوسری چیز جو ہم نے بیان کی وہ چیز ہے کہ یہ چاند اولاً 2 ٹکڑے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور معجزہ نشانی تھا. اس پہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض نہ حق اور جو عقل پرستی پر مبنی ہے. ایک بار پھر رحمۃ اللہ علیہ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں. یہ اعتراضاتی ساعہ بہت قریب آ گئی ہے قیامت. وانشق القمر، اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا. الا انت استغفر